ناظرین کرام، صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھہ کے پاس واقع کینجر جھیل کا شمار پاکستان کی خوبصورت اور سحر انگیز جھیلوں میں ہوتا ہے۔ یہاں سینکڑوں سیاح آتے ہیں۔ اس جھیل کی ایک خاصیت ہے جو اسے دوسری جھیلوں سے جدا کرتی ہے، وہ ہے نوری جام تماچی کا مزار جو کینجر جھیل کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ یہ مزار اس جھیل کے بیچ میں کیسے بنا، ایک بہت ہی دلکش اور دلفریب داستان اس کے پیچھے ہے جو جھیل پر آنے والے سیاحوں کو کھینچ کر مزار تک لاتی ہے۔ کینجر جھیل کراچی سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے کشتی کرائے پر لے کر مائی نوری کے مزار تک جایا جا سکتا ہے۔ یہاں مزار اس جھیل میں تقریباً 4 کلومیٹر آگے جا کر ہے۔ یہ ایک گول شکل کی عمارت ہے جس کے ساتھ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی منسلک ہیں جو زیادہ تر پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اس جھیل کے گرد مچھیوں کی بستیوں کی باقیات بھی نظر آتی ہیں۔ ایوب خان کے دور میں جھیل کے پانی کو بڑھایا گیا لیکن عقیدت کے باعث اس مزار کو نہیں چھیڑا گیا۔ عرصہ دراز پہلے اس مقام پر مچھیروں کی بستیاں تھیں۔ نوری ایک مچھیرے کی بیٹی تھی۔ خوبصورت آنکھوں اور دلکش نقوش کے ساتھ وہ کسی حور سے کم نہ تھی، اس لیے ماں باپ نے اس کا نام نوری رکھا۔ اس جھیل کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا تھا، اس لیے وہ اکثر اپنے باپ کے ساتھ اس جھیل پر چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہاں کا بادشاہ جام تماچی اس بستی سے گزرا۔ اس کی نظر نوری پر پڑ گئی جو جھیل کے کنارے بیٹھی تھی۔ بس وہ اسی لمحے اس کا دیوانہ ہو گیا۔ محل واپس جا کر اس نے ذات پات کی پرواہ کیے بغیر نوری کے ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگا۔ ایک مچھیرے کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی تھی کہ ایک بادشاہ مچھیرے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کا پیغام فوراً قبول کر لیا۔ اس طرح نوری بادشاہ کی 7ویں بیوی بن کر محل میں آ گئی۔ نوری اپنے معصوم چہرے کی مانند انتہائی سادہ مزاج تھی۔ بادشاہ جام تماچی کو نوری سے الگ طرح کی محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی دوسری بیویوں کو بادشاہ نے حکم دیا کہ نوری کو مہارانی کے نام سے پکارا جائے۔ یہ بات ان 6 بیویوں کو گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بادشاہ کو نوری سے بدظن کرنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ نوری ایک لکڑی کے صندوق میں ہیرے جواہرات بھر کر اپنے بھائی کو دیتی ہے۔ نوری کا بھائی جب بھی اسے ملنے آتا تھا تو ایک لکڑی کا صندوق ساتھ لاتا تھا اور واپسی بھی صندوق اسی کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب نوری کا بھائی آیا تو عادت کے مطابق لکڑی کا صندوق ساتھ لایا۔ اس نے مہارانی کے پاس تھوڑا وقت گزارا۔ جب جانے کا وقت آیا تو نوری نے وہ صندوق اس کو واپس لے جانے کے لیے دیا۔ بھائی جیسے ہی محل سے نکلنے لگا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے صندوق سمیت پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے نوری کو بھی طلب کر لیا۔ نوری اپنے بھائی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ صندوق کھولا گیا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس صندوق میں تو بس مچھلی کے کانٹے ہیں۔ بادشاہ نے نوری سے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ بتایا کہ اس کو اپنے گھر کے پکے کھانے کی عادت ہے۔ محل کے پکے کھانے اس سے کھائے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ کی ناراضگی سے ڈرتی تھی، اس لیے اس کا بھائی اپنے گھر سے پکی مچھلی لکڑی کی صندوق میں لاتا تھا، کوئی دیکھ نہ لے۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس دن کے بعد اس کے لیے نوری کی وقت اور بھی بڑھ گئی۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نوری کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ انہوں نے کافی وقت گزارا۔ نوری کی وفات کے بعد بادشاہ جام تماچی نے اس کا شاندار مزار جھیل کے کنارے اسی جگہ بنوایا جہاں بادشاہ نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس وقت یہاں پانی نہیں تھا لیکن بعد میں پانی میں اضافے کے سبب مزار بھی پانی کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ مزار ان کی سچی محبت کی لازوال نشانی ہے جو پانی میں ڈوبا ہوا ہونے کے باوجود آج تک اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تاج محل تو زمین پر محبت کی نشانی ہے لیکن نوری جام تماچی کا مزار پانی میں ڈوبا ہوا ایک انوکھی محبت کی داستان ہے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ بادشاہ جام تماچی کی قبر مکلی کے قبرستان میں ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔